بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 9 ہے۔ ہم آپ کے لیے کتاب لائے ہیں مستانی، آواز منتہا یوسف، مصنف محمد مونس خان۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کال نمبر 0300291960، یہ واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 200 صفحات پر مبنی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 9 صفحہ نمبر 139 سے۔ مجھے سین کہانی سکھدیو سنبھلا، لیکن اس کی طرح کے چند لوگ اس نے میری جانب اشارہ کر کے کہا، اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، غرور انسان کو زیب نہیں دیتا۔ مستانی نے بات اس پر گویا الٹ دی۔ طاقت انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ طاقت کا نشہ سب سے برا نشہ ہے۔ انسان کو اس نشے میں اپنا ہوش ہی نہیں رہتا۔ تو اپنے چیلوں کو سمجھانا، سکھدیو نے طنزیہ ہنس کر کہا۔ ہوش میں رہے، مجھ سے ٹکرانا اچھا نہیں۔ جب دو طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو سوائے بربادی کے کچھ نہیں نکلتا۔ مستانی نے جواب دیا، تو مجھے سبق پڑھا رہی ہے؟ سکھدیو نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا۔ نہیں، میں تو نہیں، وہ بات بتا رہی ہوں جسے تم ابھی تک نہیں سمجھے۔ مستانی نے سنجیدگی سے کہا، میں کیا سمجھتا ہوں اور کیا نہیں، اس کی تجھے چنتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کھسیا کر جواب دیا اور سر جھکاتا ہوا کوٹری سے باہر نکل گیا۔ یہی باطل قوتوں کا مالک سکھدیو ہے، جس سے آج تم اچھی طرح واقف ہو چکے ہو، مستانی نے جتایا۔ میں جانتا ہوں، اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ باطل کا سر کچل دینا چاہیے۔ میں نے کسی قدر غصے سے کہا، کسی کو ختم کرنا خدا کا کام ہے۔ مستانی نے مجھے سمجھایا، جو اس زمین پر آیا ہے اللہ کی منشا سے آیا ہے، وہ اپنے تقدیر کا لکھا پورا کر رہا ہے۔ میں اپنی تقدیر کا لکھا پورا تمہیں اپنی تقدیر کا لکھا پورا کرنا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ جب میں قریب پہنچا تو اس نے میرے چہرے پر اور سر پر پھونک ماری۔ میرے دماغ میں سکھدیو کے خلاف جو باتیں تھی وہ یکدم ختم ہو گئیں۔ میرا دماغ پہلے کی طرح ہلکا ہو گیا تھا۔ خان، وہ میرے چہرے پر نظریں گارتے ہوئے بولی، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب تمہاری کشتی کو تلاطم سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ میری کشتی کنارے لگنے والی ہے، اور اس سے پہلے کہ میں ساحل پر اتروں تمہیں راستہ بتانا میرا فرض ہے، کیونکہ تم میرے شریک حیات ہو، ابدی دنیا کے ساتھی ہو۔ یہ کر مستانی نے زور سے حق اللہ کا نعرہ لگایا اور اس پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد مستانی نے مجھے ذکر الہی میں ایسا مشغول کیا کہ مجھے اپنا ہوش ہی نہیں رہا۔ میں نے مستانی کے ساتھ سردیوں کے موسم میں یک بستہ جیکب تالاب میں سینہ پانی تک کھڑے ہو کر وظیفے پڑے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب میں سطح آب پر بھی زمین کی مانند چل سکتا تھا، بپھرے ہوئے دریا اور سمندر کو انگلی کے اشارے سے پرسکون کر سکتا تھا، اور چاہتا تو پرسکون دریا کو طوفانی سمندر میں تبدیل کر سکتا تھا۔ میں جس قدر میں عرفان و آگاہی کی منزلیں طے کرتا تھا، میری نظروں میں مستانی کی قدر و منزلت بڑھتی جاتی تھی۔ مستانی قطب تھی، وہ ولی تھی یا مجذوب، میں کبھی نہ جان سکا۔ اس میں تو تمام ماورائی صفات موجود تھیں۔ میں نے اسے فضا میں پرواز کرتے، سطح آب پر چلتے اور ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر موجود دیکھا۔ یہ باتیں اس کے لیے بہت معمولی تھیں۔ مستانی سے کسی بڑے مقام پر فائز تھی۔ اس نے خبیث روحوں کو بلیوں کے جسموں میں قید کر رکھا تھا۔ حوریں اور نیک خواتین کی روحیں اس کی امامت میں نماز ادا کرتی تھیں۔ وہ امام تھی، خلیفہ تھی، نائب تھی اور مخلوقات میں شرف تھی۔ اس کی زندگی کا ہر سال
हुक्काम इलाही के ताबे था। इसकी हरकत मशीयत की पाबंद थी। मैं बता चुका हूँ, सुखदेव से मुलाकात के बाद बस्तानी ने मुझ पर खास तवज्जो देना शुरू कर दी, और अब जो ये कायनात मुसक्खर होती जा रही थी, मैं इरफान हक की मंजिल से करीब होता जा रहा था। यूं तो मस्तानी ने मुझे कई वजीफे बताए, लेकिन खास तौर पे आयत करीमा का वजीफा पढ़ने की ताकीद की। इस वजीफे की फजीलत और बरकतें बयान करने के लिए दफ्तर चाहिए। मस्तानी का यकीन था कि इस आयत मुबारका के मौक़ल से दुनिया में सिर्फ गिनती के चंद आदमियों ही का राब्ता कायम हो सका है, और वो भी इससे सही तरीके से काम लेने की बदौलत जान से हाथ धो बैठे हैं। आयत करीमा की बरकतों सिर्फ वही लोग फैज़याब हो सकते हैं जो फनाफी अल्लाह की हुदूद में दाखिल हो जाते हैं। आयत करीमा का चिल्ला पूरा करने के लिए इसने मुझे वीराने में चलने जाने को कहा, और फिर मैं गारों की तरफ निकल गया। यहाँ ऐसा वीराना था कि जानवर तक नजर नहीं आते थे। एक दिन एक पहाड़ी चश्मे के किनारे बैठा वजीफे में मशगूल था कि यकायक आसमान से रोशनी की एक मोटी सी धार मेरे सामने पर जमीन पर पड़ने लगी। मैंने और तेजी से वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया, और मेरी नजरें रोशनी की धार पर जमी हुई थी। देखते ही देखते इस धार से एक सरपत शक्ल नमूदार हुई। इसने सफेद दूधिया रंग का लिबास पहन रखा था। शक्ल नमूदार होते ही फजा में अस्सलाम वालेकुम निहायत ही दिलकश आवाज बुलंद हुई। मैंने सलाम का जवाब दिया तो नूरानी शक्ल मुझसे मुखातिब हुई। ए बंदे खुदा, क्या चाहता है? मैंने लम्हा पर सोचा, फिर बोला, आप कौन हैं? क्या आप अपने बारे में बताना मुनासिब समझेंगे? तो मैं मुकद्दस कलमे को अरसे से पढ़ रहा है, मैं इस ही कलाम का मौक्किल हूँ। इस नूरानी शक्ल ने अपना तारुफ कराया। खुदावंद अक़दस का ये यार का कलाम जिसकी तू गिरदान करता है, अपने अल्फाज और मायनों के साथ हक़ ताला के हुजूर में मकबूल है। इस कलाम की बरकतों का मैं मुहाफिज हूँ, और ज़ात इलाही की तरफ से मुझे इख्तियार हासिल है कि जो इस कलाम को मुसलसल पढ़ता रहे, इस पर बरकतें नाजिल करूँ। अगर वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाए तो इस पर सायत है रहमत खुदावंदी करूं। आपका नाम क्या है? मैंने पूछा। खाम। अल्लाह के गुलामों के नाम नहीं होते, इस नूरानी शक्ल ने जवाब दिया। ये तो दुनिया में पहचान का जरिया है। दुनिया का नाम सुनते ही मेरे ज़हन में अर्श का ख्याल आया, और मैंने बेताबी से पूछा, क्या आप मुझे अर्श मौला तक ले जा सकते हैं? ए बंदे खुदा, इस नूरानी शक्ल ने जवाब दिया, अर्श मौला तक पहुंचना हर कस और नाकिस के बस की बात नहीं। नूर इलाही की तजल्ली देखना सिर्फ नबी आखिरुज़्ज़मा को इनकी निस्बत और हिम्मत से हासिल हुई। तुझे अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करना होगा। इनके नक्श कदम पर चलकर अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना होगी। मुझे जवाब से बहुत मायूसी हुई कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मगर फिर सोचा, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजल्ली देखकर होश में नहीं रह सके तो मेरी क्या हैसियत है? आप और क्या कर सकते हैं? मैंने पूछा। ज़ात इलाही की जानिब से अता की गई बरकतें और रहमतें नाज़िल कर सकता हूँ, इसने मुख्तसर जवाब दिया। ये सुनकर मुझे ख्याल हुआ कि इसके पास जो कुछ है अल्लाह ही का अता करदा है। जब हक़ ताला से नवाज सकता है तो मुझे भी नवाज सकता है। सारी नेमतें और बरकतें मुझे हक़ ताला से वाबस्ता कर देनी चाहिए। इस ख्याल के आते ही मुझ पर बेखुदी तारी होने लगी। मैंने इस नूरानी शक्ल को जाने का इशारा किया और हक़ अल्लाह के नारे की ज़रब लगाना शुरू कर दी। इस तरह 10 साल गुजर गए। फिर एक दिन मस्तानी ने मुझे वापस आने का हुक्म दिया। मैं वीरानों को छोड़ता पहाड़ों और दरियाओं को उबूर करता हुआ इसके कदमों में पहुंच गया। लेकिन जब मैं पहुंचा तो वो सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी और अपने टूटे हुए पलंग पर लेटी घास फूस से बनी हुई छत को तक रही थी। खान, तुम आ गए?
वो नकाहत से बोली, ये बहुत अच्छा हुआ। अपनी मोहसिना अपनी रफीक हयात को ऐसी हालत में देखकर मेरा दिल तड़प उठा। मैंने इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहा, तुम्हारी क्या हालत हो गई है? खान, तकदीर के आगे नहीं चलना। वह आहिस्ता से बोली, मशीयत इज़्ज़ी यही है कि अब हम तुमसे जुदा हो जाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मैंने अपना सर इसके सीने पर रख दिया। सबर करो खान, सबर करो। मनशाही इलाही के सामने सर झुका देना ही बंदगी है। वो प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ये जिस्म खाकी है, खाक में मिल जाना ही इसका मुकद्दर है। तुम्हें खुश होना चाहिए। वो हस्बे आदत मुस्कुरा कर बोली, अब मैं हकीकी दुनिया में जा रही हूँ, इस दुनिया में जहाँ मेरे आका अपने गुलामों को बगैर किसी पर्दे के अपने दीदार से सरफराज फरमाते हैं। लेकिन फिर मेरा क्या होगा? मैंने भर्राई हुई आवाज से पूछा। जुदाई के तसव्वुर से मेरा दिल भर आया था। जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ तुम्हें भी आना है, मस्तानी ने मुझे समझाया। इस जहाँ तक पहुँचने की राहें मैंने तुम्हें बता दी हैं। अगर तुम अपने नफ्स पर काबू रखना तो जल्द ही मंजिल पालोगे। मस्तानी, मैंने बेकरार होकर कहा, तेरे बगैर इस दुनिया में मेरा जी नहीं लगेगा। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। इसने मुझे प्यार भरी नजरों से देखकर कहा, खान, तुम सिर्फ ज़ात-ए इलाही से दिल लगाए रखना। मैं उस जहां में तुम्हारा इंतजार करूंगी। खबरदार, वो उंगली उठाकर नसीहत करते हुए बोली, इस कोठरी को नहीं छोड़ना। दुखी लोगों की खिदमत करते रहना। हक़ ताला अपने मखलूक की खिदमत करने वाले बंदों को बहुत पसंद करते हैं। अभी मस्तानी इतना ही कह पाई थी कि उसे खांसी का जबरदस्त दौरा पड़ा। मैं दौड़कर कोने में पड़े हुए मटके की तरफ गया, लेकिन वो तो न जाने कब से खाली पड़ा था। मैंने मिट्टी का प्याला लिया और बाहर तालाब की तरफ लगा। जब मैं पानी का प्याला लेकर आया तो हैरत ज़दा रह गया। पलंग खाली था और माजी की तरह मस्तानी एक बार फिर मेरी नजरों से ओझल हो चुकी थी। लेकिन अब मैं गैर मरई ताकतों का मालिक था। मैंने लम्हा भर को सोचा, मस्तानी कहाँ जा सकती है, और फिर मैंने अपनी रूह को जिस्म से आजाद किया और फजाए बसीत की जानिब महुए परवास हो गया। मेरा ख्याल था अगर वो आलम बरज़ख की तरफ जा रही है तो मैं न सिर्फ रास्ते में मुलाकात करूंगा बल्कि से पानी भी पिला दूंगा। और जब आसमान के करीब पहुंचा तो सब्ज लिबास में मलबूस और दरबानों ने आगे जाते से रोक दिया। इस हद को मौत के बाद ही पार किया जा सकता है। नाचार मैं वापस जमीन की तरफ पलटा और जब जमीन के करीब पहुंचा तो मैंने एक बड़ी सी हवेली के अंदर एक निहायती इंसानियत सोज मंजर देखा। मैंने देखा हवेली के सहन में एक दोशीज़ा निहायती खौफ और परेशानी के आलम में इधर से उधर भागती फिर रही है। इसके पीछे दो नहायत खूंखार किस्म के कुत्ते दौड़ रहे हैं। दोशीज़ा के करीब पहुंचकर इसे भंबोड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से इसका लिबास तार तार हो चुका था, जिस्म पर खराशें थी और इनसे खून रस रहा था। मैं जरा और करीब आया तो देखा अधेड़ उम्र का शख्स सहन की आखिरी दीवार के साथ एक कुर्सी पर दाना पांव रख के कहकहे लगा रहा है। इसके एक हाथ में शराब का गिलास है और दूसरे हाथ में कुत्तों की गर्दनों से बंधी हुई रस्सियां हैं, जिन्हें वो ढीला करता तो कुत्ते दोशीज़ा से लिपट जाते थे, और जब वो दोशीज़ा खौफजदा होकर चीखती थी तो वो कहकहे लगाता था और वक्ती तौर से कुत्तों की रस्सियां खींच लेता था। जब दोशीज़ा हवास दुरुस्त करके भागने की कोशिश करती तो फिर यही अमल दोहराता था। मैं अब हवेली की छत पर पहुंच चुका था। मैंने गौर से देखा वो जमींदार का बेटा असगर था। दरंदगी का ये खेल मेरी बर्दाश्त से बाहर था। इस मासूम लड़की की हालत ने मेरा दिल हिला दिया था। मैंने हक अल्लाह का नारा लगाया और सहन में असगर के सामने कूद पड़ा। कौन हो तुम? वो इस तरह से उठा जैसे बिजली का करंट लग गया हो। शराब का गिलास इसके हाथ से छूट गया। अल्लाह का बंदा, मैंने हंसकर जवाब दिया। तुम्हें कोर्ट में आने की जुर्रत कैसे हुई? वो मिर्ची अचानक आमद पर गुस्से से बोला। ख्याल रहे, कोर्ट मुकामी जमान में इस ऊंची सी दीवार को कहते हैं जो बजड़े बड़े मकानों के गिर्द किले की फसील की तरह बनाई जाती हैं, और इस चार दीवारी
کہ اندر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ نہایت غصے کی حالت میں بولا۔ تم فقط مٹی کا ڈھیر ہو، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ تم اپنے شیطانی کھیل کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی طرف پھونک ماری۔ وہ چیخ کر زمین پر گرا اور لوٹنے لگا۔ اس کے شکاری کتے دم دبا کر بھاگ گئے۔ میں نے دوشیزہ کی طرف دیکھا، وہ دونوں ہاتھوں سے سینہ چھپا کے حویلی کے بڑے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے حق اللہ کہہ کر انگلی کا اشارہ کیا۔ بڑا سا آئینی دروازہ کھل گیا اور دوشیزہ بھاگتی ہوئی اس دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں نے اصغر کی طرف دیکھا، وہ زمین پر آنکھیں بند کیے بے سدھ پڑا تھا۔ اب میں نے وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا، لہذا فوراً ہی واپس اپنی کوٹری میں آ گیا۔ اس واقعے سے میرا سر نہ جانے کیوں بھاری سا ہو گیا تھا۔ میں اکیلا رہ گیا۔ مستانی کی وصیت کے مطابق میں نے اس کوٹری کو اپنا مسکن بنا لیا۔ اب وظیفوں اور چلوں کی خاطر میں دور نہیں جاتا تھا۔ مستانی کے بعد مجھ سے کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ اس کی موت کا مجھے سخت افسوس ہوا تھا، کیونکہ میں بھی اس منزل سے دور ہی تھا کہ اس نے اچانک میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اس کے آخری الفاظ نے میری ڈھارس بڑھا دی تھی۔ میرا خیال تھا اب تک مستانی نے جو کچھ مجھے بتایا ہے وہی سب کچھ، اور اگر میں اس پر عمل کرتا رہوں گا تو ایک نہ ایک دن اپنی منزل ضرور پالوں گا۔ میں عبادت و ریاضت میں پھر سے مشغول ہو گیا۔ میرے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک دن جبکہ میں عصر کی نماز سے فارغ ہوا تو خیر النساء کو اپنے چوکھٹ پر کھڑے دیکھا۔ خیر النساء وہی تھی جس کے گھر کافی پہلے سے مجھے مستانی عید میلاد النبی کی محفل میں لے کر گئی تھی۔ خیر النساء کے چہرے پر زمانے کی گرد جمی ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے پہچاننے میں دیر نہیں کی۔ البتہ وہ مجھے نہیں پہچان سکی۔ اس کی وجہ نہیں تھی کیونکہ میرا حلیہ بگڑا ہوا تھا، اور نہ بھی ہوتا جب بھی وہ مجھے پہچان نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس نے مجھے مستانی کے ساتھ عورت کے روپ میں دیکھا تھا۔ مستانی کا یہ آستانہ نہ صرف حیدرآباد شہر کے باہر واقع تھا، بلکہ کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ خیر النساء کی اس غیر متوقع آمد نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بہرحال خیر النساء یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے یہاں آنے کا مقصد پوچھا تو خیر النساء نے بتایا اس کی بیٹی مہر النساء کی شادی کو ایک طویل عرصہ بیت چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اور اب اس کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے، کیونکہ اولاد نہ ہونے کے جرم میں اس کے سسرال والے طلاق دینے کی سوچ رہے ہیں۔ خیر النساء کی بیٹی کی طرف سے سخت پریشان تھی۔ اس کا جہاں تک بس چلا وہ نامی گرامی پیروں اور گدی نشینوں کے پاس گئی، لیکن کسی اور سے اس کی مراد پوری نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن جب وہ ایک بزرگ کے مزار سے اپنی بیٹی کے لیے منت مان کر لوٹ رہی تھی تو اس کی ملاقات مستانی سے ہو گئی تھی۔ عرصے دراز کے بعد دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، اور جب خیر النساء نے اسے اپنی بیٹی کا دکھڑا سنایا تو اس نے بتایا حیدرآباد میں جیکب تالاب کے کنارے ایک فقیر رہتا ہے، وہ اس کے پاس چلی جائے، اور اس طرح تک خیر النساء مجھ تک پہنچ گئی۔ اس داستان کو سننے والوں کو علم ہوگا کہ خیر النساء کی بیٹی مہر النساء کی استانی مستانی تھی۔ میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ مستانی جس طرح غائب تھی اور جس حالت میں اس نے جس طرح سے کی باتیں مجھ سے کی تھی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مر چکی ہے اور اس کے وصال کو ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ لیکن خیر النساء کی اس بات نے اسے میرا ٹھکانہ مستانی نے بتایا ہے مجھے اس سوچنے پر مجبور کر دیا کیا مستانی زندہ ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو مجھ سے ملنا چاہیے، لیکن پھر میرے ذہن میں فوراً ہی دوسرا خیال آیا کہ وہ مجھ سے نہیں مل سکے گی۔ اگر اسے میرے ساتھ ہی رہنا ہوتا تو وہ مجھ سے جدا ہی کیوں ہوتی؟ مستانی کا یہ رخ میرے لیے باعث حیرت تھا، لیکن میں نے اس کے خیال کو دماغ سے جھٹک دیا اور اللہ کا نعرہ لگا کر مراقبے کی واردات اور کیفیات میں ڈوب گیا۔ مراقبے کے بعد معلوم ہوا کہ خیر النساء کی بیٹی مہر النساء پہ سخت قسم کا جادو کیا گیا ہے۔ میں نے خیر النساء سے پوچھا تم اپنی بیٹی کو یہاں لا سکتی ہو؟ سائیں بابا، خیر النساء نے
ہاتھ جوڑ کر اسے یہاں لانا مشکل ہے کیونکہ اس پر دورے پڑتے ہیں. پھر سسرال والے بھی کسی قسم کی مدد کرنے کو تیار نہیں. اس کا مطلب ہے میں نے سوچ کر مجھے ہی چلنا ہوگا. آپ چلیں گے؟ وہ خوشی سے بولی کیونکہ مستانی نے اسے بتایا تھا کہ یہ فقیر آستانہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا. چلو، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور کوٹری سے باہر نکل گیا. میرا خیال تھا کہ میں صبح تک واپس لوٹ آؤں گا. اس وقت مستانی کی وصیت میرے ذہن میں نہیں تھی. میں ایک بار پھر شہر کی طرف جا رہا تھا. خیرالنساء نے مجھے اپنی بیٹی کے سسرال کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا اور خود اندر چلی گئی. اسے کیا معلوم تھا یہ گھر میرا اپنا گھر تھا. یہ میرے خالو کا گھر تھا اور شاہد میرا بھائی خیرالنساء کا داماد تھا. جس وقت مجھے اندر بلایا گیا تو گھر کے افراد رات کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے. میں صحن میں آیا تو شاہد مجھے دیکھ کر چونکا. وہ مجھے پہچان گیا تھا کیونکہ اس سے قبل بازار میں میری اس سے ایک بار ملاقات ہو چکی تھی اور اس نے مجھے گھر چلنے کی دعوت دی تھی. شاہد نے نہایت عقیدت و احترام سے میرے لیے تخت پر چادر بچھائی اور بولا سائیں بابا بیٹھیے. میں تخت پر بیٹھ گیا. تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے سرسری جائزہ لیا. میں نے سرسری جائزہ لیا. اب یہ مکان 2 منزلہ بن چکا تھا. میرے سامنے پلنگ پر خالہ اور خالو بیٹھے ہوئے تھے. وہ دونوں عمر کا طویل سفر طے کر چکے تھے. اب ان کی خواہش یہ تھی کہ مرنے سے پہلے شاہد کی اولاد کو دیکھ لیں. شاہد کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی اور وہ ابھی تک بڑھاپے کے سہارے سے خالی تھا. میری جانب ہر شخص کو امید نظروں سے دیکھ رہا تھا. میں نے سوچا ان سب سے اپنا تعارف کرا دوں, ان سب کو بتا دوں کہ میں تو تمہارا ہی ہوں. لیکن یہ پھر سوچ کر خاموش ہو گیا. اس سے کیا فائدہ؟ تیری دنیا تو ان سب سے الگ ہے. تیرا ٹھکانہ تو ویرانہ ہے. تیرے لیے تو اپنے بھی بیگانے ہیں. تجھے تو واپس لوٹ کر جیکب تالاب جانا ہے. میں نے زائد خیالات کو دماغ سے جھٹک دیا اور شاہد سے کہا تمہاری بیوی کہاں ہے؟ میری آواز سن کر خالہ اور خالو یکبارگی اس طرح چونکے جیسے یہ آواز ان کی جانی پہچانی ہو. چند لمحوں بعد خیرالنساء میرے سامنے کھڑی تھی. میں نے نظر بھر کر دیکھا اور جادو اس کے جسم میں سرایت کر چکا تھا. میں نے سبحان اللہ کا نعرہ لگایا اور وہ ٹوٹی ہوئی پلنگ کی طرح زمین پر گر گئی. میں نے شاہد سے پوچھا تجھے اولاد کی تمنا ہے؟ شاہد نے ماں باپ اور ساس کی موجودگی میں شرم سے گردن جھکا لی. سائیں بابا, اولاد کی تمنا کسے نہیں ہوتی؟ خالہ جان نے نہایت ہی دکھ بھرے لہجے میں کہا. ہم کو شاید خدا نے ابھی تک زندہ ہی اس لیے رکھا ہے کہ پوتے پوتیوں کو دیکھ لیں. اگر آپ کی دعا سے میری بیٹی کی گود بھر گئی تو منہ مانگا انعام دوں گی. خیرالنساء کی ماں خیرالنساء نے کہا. ہاں خالہ جان نے چڑھ کر کہا. اس کا بانجھ پن دور ہو گیا تو جو تم کہو گے انعام ملے گا. خالہ جان کے تمسخر آمیز لہجے جملے سے میں چڑھ کر میں بھی بولا مجھے انعام نہیں چاہیے. خالہ جان خدا آپ کی خواہش پوری کر دے گا. میری یہ بات سنتے خالہ اور خالو شاہد جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگے. مجھے فوراً ہی خیال آئے کہ میں نے بے خیالی میں خالہ جان کو براہ راست مخاطب کیا تھا. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے. اب خود کو چھپانا بیکار تھا. لہذا میں نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی کہانی ان لوگوں کو سنا دی. میں نے خیرالنساء پہ کیے گئے جادو کو 2 راتوں ہی میں کاٹ دیا. اس کام سے فارغ ہونے کے بعد واپس اپنی کوٹری میں جانا چاہتا تھا, لیکن اپنوں کی محبت نے میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں. دراصل خالو اور خالہ چاہتے تھے میں کم از کم اس وقت تک ساتھ رہوں جب تک ان کی گود میں پوتا پوتی آ جائے. خدا جانے یہ ان کی محبت تھی یا وہ میرے دعوے کی تصدیق کرنا چاہتے تھے. مجھے اوپر والی منزل پر ایک کمرہ دے دیا گیا. اس میں آسائش کی ہر چیز موجود تھی. میرے برابر والے کمرے میں خیرالنساء کی ماں خیرالنساء رہتی تھی. میرے برابر والے کمرے میں خیرالنساء کی بیٹی کی شادی کے بعد اس نے میر پور خاص چھوڑ دیا تھا اور اب وہ حیدرآباد میں اپنے داماد کے پاس ہی رہائش پذیر تھی. اس دنیا میں بیٹی کے سوا اور کوئی اس کا نہ تھا. ابھی تو
ابھی تو نہیں، وہ نیک بخت ہر وقت میرا خیال رکھتی تھی۔ شاید اسے اپنی بیٹی کے مستقبل کی بہت زیادہ فکر تھی اور اسی وجہ سے نوکر کی طرح آگے پیچھے لگی رہتی تھی تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اس کی بیٹی کے لیے دعا کرتا رہوں۔ میں اس کی خدمت گزاری سے متاثر تھا۔ رانی کو بھی میرا حال معلوم ہو چکا تھا۔ اس کے سسرال والے بھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس سے سخت ناراض ہیں اور انہوں نے اسے واپس میکے بھیج دیا تھا۔ رانی کا شوہر پڑھا لکھا تھا، اسے رانی سے محبت تھی، لیکن اولاد نہ ہونے کا داغ ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ ماں باپ کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ انہیں بتائے بغیر اپنی بیوی سے ملنے سسرال چلا آتا تھا۔ میں نے رانی کا بھی علاج کیا اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نند بھاوج دونوں کا پاؤں بھاری ہو گیا۔ دوسرے تیسرے مہینے ہی حمل کے واضح آثار نظر آنے لگے تھے۔ پورا خاندان مجھے آنکھوں پر بیٹھانے لگا۔ اب رانی کے سسرال والے بھی آنے لگے اور جو دن قریب آتے جا رہے تھے میرے تذکرے زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے تھے اور یوں میری شہرت پھیلتی جا رہی تھی۔ بے اولاد خواتین کا میرے پاس جھمگٹا لگنے لگا اور وہ میرے لیے عمدہ کھانے پینے کی چیزیں لاتی۔ شروع میں تو میں نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ میں نے انہیں سختی سے منع بھی کیا، لیکن یہ اندھا اعتقاد بھی کیا خوب چیز ہے۔ میرے انکار کو وہ اپنے لیے مطلب برآری کی نویز سمجھتی تھی۔ دنیا میں رہ کر اس کی لذتوں سے انکار نہیں کر سکتا، انسان کے بس کی بات نہیں۔ میں بھی کب تک انکار کر سکتا تھا؟ باجرے کی روٹی کھانے والا کب تک حلوے سے منہ موڑ سکتا تھا؟ آج اس بات کو سوچتا ہوں تو حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ کو محبوب رکھنے والوں کے دل میں اسی لیے دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ میں نے اس نعمتوں سے بھری ہوئی پرکشش دنیا میں آ کر غلطی کی تھی یا نہیں، اس کا اندازہ آپ کو میری اس داستان کے ختم ہونے پر ہو جائے گا۔ رانی کے گھر والے اسے آنکھوں پر بیٹھا کر لے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچے کی ولادت شوہر کے گھر میں ہونا چاہیے۔ میں نے بھی ان کے اس موقف کی حمایت کی کیونکہ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ خوشی اس کے اپنے ہی گھر پر ہو، اور پھر شاہد بھی باپ بن گیا۔ ہر شخص خوش تھا۔ اس خوشی میں تمام برادری اور محلے میں لڈو تقسیم کیے گئے۔ رات گئے تک ہجڑوں کی ٹولیاں گانا بجانا کرتی رہیں اور یہ جشن 1-2 دن نہیں پورے 7 دن تک منایا جاتا رہا اور میں بھی لطف اندوز ہوتا رہا۔ ایک رات جبکہ تمام لوگ جشن ہونے کے بعد خوشگپیوں میں مصروف تھے، میں اپنے کمرے میں مسہری پہ بیٹھا دل ہی دل میں سبحان اللہ کا ورد کر رہا تھا کہ اچانک خوں خوں کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز فضا سے کھڑکی کے راستے آ رہی تھی۔ میں نے لیٹے لیٹے گردن اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ ایک کچی ہانڈی فضا میں تیرتی ہوئی اسی گھر کی طرف آ رہی تھی۔ میں تیزی سے اٹھا کھڑکی کے پاس آ کر انگلی پر پھونک مار کر ہانڈی کی طرف اشارہ کیا۔ ہانڈی فضا میں ہی معلق ہو گئی اور اس کے اندر سے آنے والے خوں خوں کی آوازیں ہوں ہوں میں بدل گئیں۔ میں نے ایک وظیفہ پڑھا اور ہانڈی کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ ہانڈی نے رخ بدلا اور جدھر سے آئی تھی اس طرف چلی گئی۔ میری نگاہیں ہانڈی کے تعاقب میں لگی ہوئی تھی۔ ہانڈی اڑتی ہوئی حیدرآباد شہر کے باہر سبز و شاداب کھیتوں پر سے ہوتی ہوئی ایک کوٹ کے اندر پہنچ گئی۔ میں فوراً ہی پہچان لیا، میں اس حویلی میں پہلے بھی آ چکا تھا۔ یہ اصغر کی حویلی تھی۔ ہانڈی کو واپس فضا میں آتے دیکھ کر اصغر بدحواس ہو کر اندر بھاگا اور دوسرے لمحے سکھ دیو باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو تھا اور دوسرے ہاتھ کی چنگلی سے خون بہ رہا تھا۔ ہانڈی کے قریب آتے اس نے اپنی چنگلی کے خون کے چھینٹے اس پر پھینکے۔ ہانڈی سے ایک شیطانی قہقہہ بلند ہوا اور اس کے قدموں میں اتر گئی۔ سکھ دیو نے ہانڈی کو اٹھایا اور حویلی کے اندر چلا گیا۔ میرے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں نے اپنی بصیرت کو سمیٹا اور واپس کھڑکی کو تکنے لگا۔ سکھ دیو میرے ذہن پر ایک بار پھر شخص چھا گیا۔ مجھے پہلی بار خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے یہ ہانڈی کیوں بھیجی تھی، میں نے سوچا، اور پھر ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اصغر اس گھرانے سے رانی کے شادی نہ ہونے کا انتقام لے رہا تھا اور اس سلسلے میں سکھ دیو شروع ہی سے اس کا معاون و مددگار بنا ہوا تھا۔ اصغر کے اسی کہنے پر اس نے نہ صرف رانی بلکہ اس کی بھاوج کو بھی
کوک باندھ دی تھی، اور جب اب اسے پتا چلا کہ ان دونوں کی کوک بھر چکی ہے تو اس نے انتقاماً یہ ہانڈی بھیجی تھی۔ اس کا مقصد کسی کی جان لینے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ کس کی جان لینا چاہتا تھا؟ شاہد کے بچے کی یا اس کے جادو کا توڑ کرنے والے کی؟